الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد ایک ویڈیو جو ہے آصف صادق اوان کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس میں اس کی بہت ساری ویڈیو ہیں، میں نے سب تو نہیں دیکھی ہیں، کچھ اس میں 2 ویڈیوز اس نے بنائی ہیں جہاد کے بارے میں۔ ایک ویڈیو کا نام ہے کہ ساحل عدیم جو ہے وہ مولویوں کے اس لیے خلاف ہے کہ وہ جہاد کی بات نہیں کرتے، اور جو اس نے جو ہے ساحل عدیم پر رد کیا ہے اس بارے میں۔ اور پھر دوسری ویڈیو بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ جہاد کون کرے گا۔ اب ساحل عدیم اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے موافق کرتا ہے تو ہم اس کی جو ہے نا وہ ظاہر وہ صحیح ہوگی اور ہم اس کی بات مانیں گے، بلکہ چونکہ وہ پہلے سے مانی ہوئی ہے ہم نے، وہ قرآن و حدیث میں ہے، اور اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ظاہر ہے وہ مردود ہوگی۔ تو یہ تو ساحل عدیم کی بات ہے۔ آصف صادق اوان نے جو ساحل عدیم پر اس موضوع پر رد کیا ہے اس میں اتنی زبردست جو ہے وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے اور کفر کا ارتکاب کیا ہے کہ اس کی مثال ملنا جو ہے نا بہت ہی مشکل ہے۔ کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ جہاد جو ہے وہ عوام پر فرض نہیں ہے، وہ یہ کہنا کہ جہاد عوام کے اوپر فرض ہے یہ غلط بات ہے۔ اور پھر شروع میں تو اس نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ جو ہے تاریخ آپ اٹھائیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور جو ہے علماء نے جہاد کیا، اور اب جو ہے آپ عوام کے سامنے جہاد کی بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، عوام پر جہاد نہیں ہے، اور ساری جو ہے وہ ایسی باتیں کی ہیں۔ جہاد عوام کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ تو کھلا کفر ہے۔ اس نے یعنی کہ ایک چیز جو فرض ہے اس کی فرضیت ہی کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی کہے کہ مثال کے طور پر کہ نماز جو ہے وہ ایک خاص گروہ پر فرض ہے اور ایک باقی پر فرض نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ نماز کا انکار ہے، یہ کفر والی بات ہے۔ تو اگر جہاد کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو وہ بھی کفر میں آئے گی۔ اب اس کا جواب اچھا، اور آصف صادق اوان کے علاوہ اور بھی کافی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں کہ جہاد کا اعلان کرنا جو ہے وہ صرف ریاست کر سکتی ہے، اور جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ صرف جب ہم پر حملہ ہو اس وقت جو ہے وہ جہاد ہوتا ہے، آگے بڑھ کر حملہ کر کے جہاد کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا یہ کہ اگر کفار جو ہے ہمیں اپنے ملک میں آنے دیتے ہیں اور تبلیغ کا کام کرنے دیتے ہیں تو اب ہم جو ہے ان کافروں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، شریعت نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا جو ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جہاد و قتال کرنا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، تو یہ جو ہے وہ بغاوت ہے۔ اور ایسی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جو کہ بالکل جہاد کے انکار کے مترادف ہیں، کیونکہ ایک چیز اگر مثال کے طور پر نماز ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں نماز کو مانتا ہوں مگر جو ہے اس میں رکوع نہیں ہے یا اس میں سجدہ نہیں ہے، یا نماز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، یا 5 وقت کی نماز نہیں ہے 1 وقت کی ہے، یا نماز صرف اس صورت میں فرض ہے کہ جو ہے آدمی فارغ بیٹھا ہو، اس صورت میں فرض نہیں کہ آدمی کو جو ہے وہ پیسے کما رہا ہو، اگر ایسی کوئی الٹی سیدھی تعویلات کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں نماز کے انکار ہی میں آتی ہیں۔
بھلے وہ یہ کہتا رہے کہ میں نماز کا انکار نہیں کروں. جب آپ نے ایک چیز کی حقیقت کا انکار کر دیا جس طرح وہ شریعت کے اندر ثابت ہے تو آپ نے اس چیز کا انکار کر کے کفر کا ارتکاب کر دیا. جہاد بھی ایسا ہی ہے. اگر جہاد کو اس طریقے سے نہیں مانیں گے جیسا کہ وہ شریعت کے اندر ہے تو وہ جہاد کا انکار ہوگا اور وہ کفر ہوگا. اب ہم جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث اتنی جو ہے قرآن و حدیث میں اتنے دلائل ہیں جہاد کے بارے میں کہ جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی ساری، مگر خیر بہرحال جو ہے یہ ویڈیو جو ہے ایک سے زیادہ ہو جائیں گی تو ہم انشاءاللہ العزیز بلکہ جتنی بھی ہوں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 جتنے بھی حصے ہوتے ہیں اس موضوع کو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے جو ہے وہ مکمل کریں گے. قرآن و حدیث کے دلائل کا انبار لگا دیں گے اور سارے کے سارے جیسے جیسے دلائل آتے جائیں گے تمام وہ چیزیں جو کہ منافقین جو ہے وہ جہاد کے بارے میں کر رہے ہیں، جہاد کے اندر جو تحریف کر رہے ہیں، اس میں یہ آصف صادق عوام بھی شامل ہے اور بھی جتنے لوگ ہیں ان سب پر جو ہے وہ رد ہو جائے گا. تو ابھی آصف صادق عوام نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے، صرف ایک ساری اپنی جو ہے نا وہ اپنے جیب سے اس نے باتیں نکالی ہیں جس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس نے صرف ایک حدیث جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ صحیح مسلم میں ہے جس کا اس کے موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس حدیث کے بعد اس سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جہاد کا کیا مطلب ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں، اور جہاد جو ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم جو ہے وہ کور کریں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث جو ہے وہ جو اس نے آصف صادق عوان کی جو پہلی حدیث ہے، جو ایک حدیث صرف ایک حدیث نے کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی، صرف ایک حدیث پیش کی تھی، وہ بھی اس کے موضوع سے کوئی متعلق نہیں ہے، بےایمانی کی ہے، تحریف کی ہے. تو وہ پہلے اسی کا جائزہ لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ہے صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 22 ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، عربی میں دکھا رہا ہوں، میں اس کا آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. حدیث آپ کے سامنے ہے اور اگر کوئی نعوذ باللہ کسی کو شک ہو میرے ترجمے پر تو وہ اس ویڈیو کو دکھا کر کسی اور کو دکھا لے اور دیکھ لے کہ میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں کہ نہیں، لیکن انشاءاللہ جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی بھی نہیں. یہ جو حدیث اس نے پیش کی تھی کہ اے ان رجل قال لعبد اللہ بن عمر میں اللہ تغزو فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الاسلام بنی علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صیام رمضان و حج البیت. کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے، اللہ تغزو، کہ آپ غزوہ نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، جنگ میں حصہ نہیں لیتے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں پر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے. اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے، بنیا 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، اس کی عمارت ہے. ایک جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، یعنی کہ اس میں جو ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ پورے اسلام کو سچے دل سے ماننا. اور پھر وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، و صیام رمضان، روزے رکھنا، و حج البیت. یہ 5 چیزیں جو ہے حدیث میں مذکور ہیں. اس میں کوئی ایسا حکم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں ابن عمر کہ یہ جہاد جو ہے فرض نہیں ہے یا جو ہے عوام جو مسلمان عوام ہیں ان پر فرض نہیں ہے، صرف جو ہے وہ ریاست کا کام ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف اتنی سی بات تھی کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی جب وہ بھی زندگی کے ان کے جو پچھلے دور میں کیونکہ جو اگلا دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے تو کئی جو ہے وہ جہاد میں حصہ لیا. اصل میں بات یہ تھی کہ جو ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب جہاد کیا نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی میں. اور لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ دور خلافت آئے اور اسلام جو ہے مسلمان مضبوط ہو گئے، اسلام قائم ہو گیا، پورے عرب کے اندر قائم ہو گیا، اور اب جو ہے صحابہ کرام آگے بڑھ کر حملے کر رہے تھے، اور ان کا سارا جہاد جو ہے وہ اقدامی جہاد تھا، اور اصل جہاد اقدامی ہی ہوتا ہے. اس بارے میں بھی میری ویڈیوز موجود ہیں.
تو وہ جب یہ صورتحال ہو کہ اسلامی خلافت قائم ہو، اسلامی نظام قائم ہو، مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ ہوں، اور ایک جماعت مسلمانوں کی، ایسی جماعت جو اس کام کے لیے کافی ہو، یہ نہیں کہ ایک دو بندے، ایک جماعت جو ایک مسلمانوں کا گروہ جو اس کام کے لیے کافی ہو، وہ چاروں طرف سے اسلامی سرحدوں کو آگے بڑھا رہا ہے، کفار پر حملے کر رہا ہے، انہیں دعوت دے رہا ہے اسلام کی، یا پھر جزیے کی، اور یا پھر ان سے جنگ کر کے جو ہے وہ کافروں کی جو سلطنتیں ہیں اس کو اسلامی ریاست کے اندر لے کر آ رہا ہے. تو جب ایک گروہ مسلمانوں کا جو اس کام کے لیے کافی ہو اور تمام سرحدوں پر وہ یہ کام کر رہی ہو، اس کے بعد باقی مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں رہتا ہے. تو یہ وہ صورت تھی کہ اس صورت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند وجوہات کی بنا پر، جو میں آپ کو دوسری حدیث میں دکھاؤں گا، وہ جہاد میں حصہ نہیں لے رہے تھے. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اسلام کے جو فرائض عین ہیں، یعنی کہ وہ کام جو ہر صورت میں کرنے ہیں، وہ یہ بہرحال اسلام، کیونکہ صرف یہی فرض نہیں ہے، اسلام کے تو اور بھی بہت سارے فرض ہیں. مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہے، ان کا مطلب یہ تھا اس حدیث کو بیان کرنے سے، اور یہ 5 چیزیں جو حدیث میں جس کو اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں جو ارکان بیان کیے گئے، اسلام کے صرف یہی ارکان نہیں ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اس آدمی کو یہ بیان کرنا تھا کہ جہاد جو ہے آج جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو اس کام کے لیے کافی ہے، بھرپور طریقے سے اس کو کر رہی ہے، فتوحات جاری ہیں. تو اگر میں نہیں کرتا ہوں تو مجھے وہ فضیلت تو نہیں ملے گی جو ان مجاہدین کو مل رہی ہے، مگر میں گنہگار بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ فرض پورا ہو رہا ہے. لیکن یہ حدیث جو ہے آج سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ آج جو ہے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے. جب مسلمانوں پر حملہ ہو تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اسلامی خلافت قائم نہ ہو، جیسا کہ آج ہے کہ کہیں بھی اسلامی خلافت قائم نہیں، کہیں بھی اسلامی قانون، اسلامی ریاست نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ جو ہے وہ جتنے بھی نام نہاد مسلمان ممالک ہیں ان پر بھی کافروں کی کٹ پتلیاں موجود ہیں، اور وہ منافقین ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کافروں کا، صلیبیوں کا نظام رائج کیا ہوا ہے. اس صورت میں ہے جو ہے وہ جہاد فرض کفایہ نہیں ہوتا، بلکہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اور اس صورت میں ہر مسلمان پر کو جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ اس صورت میں ہوتے تو پھر وہ یقیناً جہاد کرتے، جس طرح کہ انہوں نے جہاد کیا بھی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی زندگی جو ہے وہ جہاد میں گزری. تو یہ حدیث جو آصف صادق اوان نے پیش کی ہے، بالکل جو ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی کہ عوام پر جہاد فرض نہیں ہے، جہاد کی تحریف کی ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے. اب میں آپ کو اس حدیث کے سے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں، جو دوسری احادیث ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 4798 ہے. یہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، وہ 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اسلام کو قبول کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. فقال له رجل، ایک آدمی نے کہا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. قال ابن عمر الجہاد حسن، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاد جو ہے وہ حسن ہے، جہاد اچھی چیز ہے. تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے بارے میں کہا کہ جہاد اچھی چیز ہے، یعنی جو اسے کر رہا ہے وہ بہت ہی اچھا کر رہا ہے، اس کو فضیلت اسی کے لیے ہے. لیکن اس دور میں جس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا، اور وہ بھرپور طریقے سے جاری تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جہاد اچھا ہے، یعنی جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ فرض پورا ہو رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ سب پر، باقی مسلمانوں پر فرض نہیں رہا. اب یہ حدیث جو ہے یہ 4873 ہے، یہ بھی مسند احمد میں ہے. کہ ابن عون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع کو لکھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جو ہے وہ جنگ میں نہیں جاتے ہیں، جہاد میں حصہ نہیں لیتے ہیں. اور اسی طرح میں نے جو ہے اس بارے میں پوچھا کہ جب ایک قوم جہاد کرتی ہے تو وہ دشمن کو کس بات کی دعوت دے قبل ان یقاتلوہم، قتال کرنے سے پہلے. اور یہ بھی میں نے پوچھا کہ کیا ایک آدمی جو ہے وہ
جو کسی لشکر میں ہو وہ کیا اذا کان فی الکتیبہ بغیر اذن امامہ، یعنی یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ جہاد میں ہو، جہاد کے کسی لشکر میں ہو، کیا وہ اپنے امام یعنی جو اس کا امیر ہے کیا وہ اس کی اجازت کے بغیر حملہ کرے؟ تو نافع جو کہ نافع کون تھے؟ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. انہوں نے جو ہے وہ ابن عون کو لکھا کہ ابن عمر رضی اللہ ان ابن عمر قد کان یغزو ولدہ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ قد کان یغزو ولدہ، مطلب یہ ہے کہ جو ان کا بیٹا ہے وہ جہاد کرتا تھا، یا ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ جب وہ جوان تھے تو وہ جنگ میں حصہ لیتے تھے. وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، اور وہ جو ہے مجاہدین کو سواری بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ خود جہاد میں حصہ نہیں لے رہے ہیں لیکن جو ہے مجاہدین کی مالی مدد کر رہے ہیں. اور وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالی. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نماز کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. وما اقعد ابن عمر عن الغزو الا وصايا لعمر وصبيان صغار وضيعة كثيرة، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد سے کسی چیز نے نہیں بٹھایا مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصایا، کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے شہید ہو چکے تھے اور انہوں نے جو وصیتیں کی تھی تو ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان وصیتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وصبیان صغار، اور چھوٹے بچے ہیں. وضیعۃ کثیرہ، اور بہت سارا جو ہے وہ دوسرا کام ہے، یعنی جائیداد ہو یا تجارت ہو، یعنی کہ ان کے جو ہیں اشغال ہیں کہ وہ ایک طرف جو ہے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں ہیں جن کو وہ پورا کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے دوسرے بہت سارے کام ہیں. اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جہاد میں نہیں جا رہے ہیں. اور چونکہ جہاد ہو رہا ہے اس لیے جو ہے اور فرض پورا ہو رہا ہے، اس وقت وہ فرض کفایہ تھا تو ان پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. وقد اغار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على بني المصطلق وهم غارون يسقون على نعمهم فقتل مقاتلتهم وسبى سباياهم. اچھا، یہاں پر جو ہے یہاں پر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق پر بے خبری میں حملہ کر دیا. اس وقت وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کہ لڑائی کے قابل تھے قتل کر دیا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیا. اور جویریہ بنت الحارث، یہ میرے خیال میں ام المومنین ہے، وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں ملی. تو ہو سکتا ہے جویریہ بنت الحارث سے میرے خیال میں مراد ام المومنین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے مال غنیمت میں آئی ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا ہوگا، اور انہوں نے یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ہوگا، غالباً یہی لگ رہا ہے. اور وَإِنَّمَا كَانَ يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اب اس حدیث میں جو ہے وہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جہاد میں حصہ نہیں لے رہے تھے. اور میں نے بتا دیا کہ اس وقت جہاد فرض کفایہ تھا، آج جہاد فرض عین ہے. تو اس وقت جب فرض کفایہ ہو، اگر آج بھی یہ صورتحال ہو جائے گی، اسلامی خلافت قائم ہو گئی ہے، تمام مسلمان کی سرحدیں محفوظ ہیں اور مسلمان آگے بڑھ کر کافروں پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس وقت جو جہاد کریں گے، یعنی کہ ایک معتد بھی گروہ جو اس کام کے لیے کافی ہو، تو جب وہ کریں گے تو باقی مسلمانوں سے یہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن آج یہ صورتحال نہیں ہے، آج مسلمان پر حملہ ہو رہا ہے، آج کہیں بھی خلافت قائم نہیں ہے، ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ پس گئے ہیں. آج جہاد فرض عین ہے تو ہر مسلمان کو کرنا پڑے گا، اور وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، باقاعدہ فقہ کی کتابوں سے میں آپ کو دکھاؤں گا. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ جب مسلمان جہاد کرتے ہیں تو کیا وہ دشمن کو اس سے پہلے دعوت دیں؟ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جہاد کس قسم کا ہو رہا تھا. جس وقت ابن عمر جہاد نہیں کر رہے تھے، اس وقت وہ جہاد ہو رہا تھا کہ جب مسلمان آگے بڑھ کر حملہ کر رہے تھے. اسی لیے تو یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم ان پر ایسے ہی حملہ کر سکتے ہیں بغیر دعوت کے، یا پہلے ہمیں جو ہے ان کو دعوت دینا ضروری ہے.
تو جواب میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق کو بے خبری میں حملہ کر دیا، اور تو بے خبری میں حملہ جو ہے یہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ دعوت ان تک پہنچ چکی تھی۔ تو جواب یہ تھا کہ یہ جو ہے پہلے اسلام کے شروع میں تھا، جب ہر ایک کو دعوت نہیں پہنچی تھی، تو اس وقت دعوت دینا واجب تھا کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ، پھر اور 3 دن ان کو دیے جاتے، اس کے بعد ان پر حملہ کیا جاتا۔ لیکن اب جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ کافروں کو پتا تھا کہ ان سے اسلام کا کیا مطالبہ ہے، تو اب جو ہے ان پر بے خبری میں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پتہ چل گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جس وقت ابن عمر جہاد نہیں کر رہے تھے۔ اور تیسرا جو سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر لشکر میں ہے، اسلامی لشکر میں ہے، تو کیا وہ اپنے سپہ سالار یعنی جو اس کا امیر ہے لشکر کا، کیا اس کی اجازت کے بغیر اکیلا حملہ کر دے؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ اپنے امیر کی اطاعت میں چلے۔ تو یہ جو ہے وہ یہ حدیث تھی۔ اب یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 5007 ہے۔ اس میں دیکھیں ابن عمر کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود جانیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کے فرضیت کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن ترکتم الجہاد، کہ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور گائے کی دم کو پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی وغیرہ میں لگ جاؤ گے، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ، اور عینہ یعنی کہ ایک قسم کی مکروہ تجارت ہے، اس میں لگ جاؤ گے، الحمد للہ رب العالمین، لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي رِقَابِكُمْ، تو اللہ جو ہے تمہاری گردوں میں ذلت کو لازم کر دے گا، یعنی تم کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ لا تنفك عنكم حتى تتوبوا الى الله وترجعوا على ما كنتم عليه، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمہاری گردنوں پر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دے گا، جو تم سے نہیں ہٹے گی یہاں تک کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور اس بات کی طرف واپس آ جاؤ جس پر تم تھے، یعنی کہ جہاد پر۔ تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آدمی جو ہے اتنی یعنی اس نے خباثت کی ہے کہ اپنے کفر کی جو ہے وہ نسبت ابن عمر صحابی مشہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی ہے، کہ نعوذ باللہ جیسے ابن عمر جو ہے وہ جہاد کی فرضیت کے عوام المسلمین پر قائل نہیں تھے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کی فرضیت کے بالکل قائل تھے، اور تمام مسلمانوں کے لیے قائل تھے، چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو، اور کیوں نہ ہو، جب جہاد کا انکار تو کفر ہے، چاہے وہ کسی کے چاہے وہ عوام کے لیے کیا جائے یا خواص کے لیے کیا جائے۔ اور یہ حدیث جو انہوں نے بیان کی کہ اگر تم جہاد کو چھوڑو گے تو یہ کس سے یہ ارشاد ہو رہا ہے، لئن ترکتم الجہاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو وہ خود جو ہے وہ حاکم تھے، وہ خود جو ہے مسلمانوں کے امیر تھے، وہ خود جو اسلامی ریاست جو انہوں نے قائم کی تھی مدینہ کے اندر، اسلامی خلافت جو اسلامی نظام جو قائم کیا تھا، وہ خود ان سے جو ہے وہ اس ریاست کے امیر تھے، اس کے حاکم تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کس کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ رعایا کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا اور کھیتی باڑی میں لگ گئے، اور کھیتی باڑی میں لگ گئے اس طرح کہ جہاد کو چھوڑ کے لگ گئے، اور جو ہے وہ تجارت میں لگ گئے، ایسی چیزوں میں لگ گئے، تو تم پر اللہ پاک ذلت کو مسلط کر دے گا، اور تم پر مسلط رہے گی جیسا کہ آج ہم پر ذلت مسلط ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 5381 ہے۔ یہاں پر جو ہے فقال یا ابا عبد الرحمن، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، ما تقول فی القتال فی الفتنہ، کہ آپ فتنے میں قتال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ فتنے کے وقت قتال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قال ثقلت کا امک، کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ، کیا تم جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم کان یقاتل المشرکین فکان الدخول فیہم او فی دینہم فتنة، پھر انہوں نے بتایا کہ فتنہ کیا چیز ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قتال کرتے تھے، اور مشرکین کے دین میں داخل ہونا، مشرکین میں شامل ہو جانا، یہ فتنہ تھا۔ وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ، یہ بادشاہت کے اوپر تمہارا قتال نہیں۔ یعنی یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات بتائی کہ یہ
غالباً جو ہے وہ بنی امیہ کے جو دور چل رہا تھا، یزید اور یزید کے بعد کا جو دور تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بنی امیہ کا اچھا خاصا دور دیکھا ہے. حجاج بن یوسف کے دور میں بھی وہ زندہ تھے. تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ قتال جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کرتے تھے، اور ہم نے بھی جو ہے وہ اس قتال میں حصہ لیا. اور جو ہے فتنہ جو ہے وہ یہ تھا کہ شرک میں داخل ہونا، کفر میں داخل ہونا، مشرکین کے ساتھ مل جانا، یہ جو ہے فتنے کی بات تھی. اور آج جو ہے تم لوگ جو ہے وہ بادشاہت کے اوپر قتال کر رہے ہو. تو ایک وجہ جو ہے وہ غالباً یہ بھی ہو سکتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ اس جہاد و قتال سے دور ہو گئے تھے. کہ جس وقت وہ دور ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ ان کو جو ہے جو قتال، جو جہاد و قتال جو ہو رہا تھا، اور جس خلیفہ کی ماتحتی میں ہو رہا تھا بنی امیہ کے، ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلیفے کو نہ مانتے ہوں، یا ایسی کوئی بات ہو. جیسے فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم لوگ وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ، کہ تمہاری بادشاہت پر قتال نہیں، یعنی کہ تم لوگ جو قتال کر رہے ہو تمہارا مقصد تو اپنی بادشاہت ہے، اور جو اصل قتال ہے وہ تو شرک اور بدعہ، یعنی شرک اور اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ قتال کیا جاتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جہاد و قتال میں اپنی پچھلی زندگی میں حصہ نہ لینے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ ان کو جو ہے اس وقت کے جو خلیفہ تھے، جو دور چل رہا تھا، ان خلیفہ سے ہو سکتا ہے ان کو اختلاف ہو. یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 5384 ہے. اس میں دیکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت فی سریۃ من سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جو ہوں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جو ہے وہ جہاد کے لیے بھیجا تھا، میں اس میں تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ پسپا ہو گئے، بھاگ گئے. تو پھر ہم نے جو ہے وہ کہا کہ ہم کیا کریں، وقت فررنا من الزحف، کہ ہم جو ہے لڑائی سے بھاگ گئے، وبؤنا بالغضب، اور اللہ کے غضب کا، یعنی کہ ہم شکار ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مدینے میں داخل ہوتے ہیں اور رات گزارتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں، اگر ہمارے لیے توبہ ہو، اور ورنہ ہم جو ہے وہ مدینہ سے چلے جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نماز سے پہلے آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کہا کہ کون ہو تم؟ من القوم، یعنی تم لوگ کون ہو، یعنی کہ وہ پورا ایک پوری جماعت تھی. تو انہوں نے کیا کہا، نحن الفرارون، کہ ہم لوگ جو ہے وہ جہاد سے بھاگے ہوئے ہیں. قال لا بل انتم لقارون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم پھر پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو. انا فئتکم وانا فئت المسلمین، اور میں جو ہوں میں تمہاری جماعت ہوں، میں تمام مسلمانوں کے لیے جماعت ہوں. تو ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے وہ چومنے لگے. اب یہاں آپ نے دیکھ لیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ جہاد میں گزری تھی. انہوں نے بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ جہاد میں گزارا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جب وہ اس دنیا میں حیات تھے تو انہوں نے تو خوب جہاد کر لیا تھا. اور جب اپنی زندگی کے پچھلے برسوں میں جب کہ دوسرے مسلمان جہاد کر رہے تھے، وہ جو ہیں وہ دوسرے دین کے کاموں میں مشغول تھے. تو خیر بہرحال یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عوام پر جہاد فرض نہیں ہے؟ یعنی ایک کفر کو تم جو ہے وہ ثابت کر رہے ہو ایسی چیزوں سے. اب یہاں پر دیکھیں وہ جہاد کر رہے تھے، اور جہاد بھی کیسا کہ اس جہاد میں جب وہ پسپا ہو گئے، وہاں سے فرار ہو گئے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہوگی کہ کفار کا لشکر بہت بڑا ہوگا، یا ایسی کوئی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پسپا ہو گئے. تو جب پسپا ہو گئے تو اب انہیں فکر یہ ہوئی کہ ہم تو پسپا ہو گئے اور ہم جو ہے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. تو سوچنے لگے کہ ہم کیا کریں. وہ پھر جو ہے اس بات پر متفق ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور
دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے توبہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دے دی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم تو میرے پاس آئے ہو، میں تم کو دوبارہ بھیجوں گا، کہ آج تم پسپا ہو گئے ہو کسی وجہ سے، تو تم ایسا تو نہیں کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا ہے، نہیں، تمہاری تو نیت ہی جہاد کرنے کی ہے، تم میرے پاس آئے ہو اور میں مسلمانوں کی جماعت ہوں، میں یعنی کہ مسلمانوں کا حاکم، امیر، سپہ سالار میں ہی ہوں، تم میرے پاس آئے ہو، اور جو ہے میں جب تمہیں دوبارہ بھیجوں گا تم دوبارہ نکلو گے، تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، تم بھاگنے والے نہیں ہو۔ یہ جو ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 5667 ہے۔ اس میں بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بعثت بین یدی الساعہ بالسیف، کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے، حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میرے رزق کو میرے نیزے کے سائے کے نیچے کر دیا گیا ہے، وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اور ذلت اور صغار، یہ بھی ذلت ہی کے معنی میں ہے، ذلت اور یعنی پست ہو جانا، یہ ان لوگوں پر ڈال دیا گیا ہے جو میری بات نہ مانے، ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب اس حدیث کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کس مقصد کے لیے تھا، وہ اللہ کی عبادت کو قائم کرنے کے لیے تھا، وہ اللہ کی عبادت کو لوگوں کے اندر لانے کے لیے تھا، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک، یعنی شرک کا خاتمہ ہو جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس لیے مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کو جواب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ صرف جہاد صرف اس وقت ہے جب ہم پر حملہ ہو، یا جہاد جو ہے وہ شریعت، نعوذ باللہ، شریعت قائم کرنے کے لیے جہاد نہیں ہے۔ یہ ساری جو کفر باتیں جو لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آج کل لوگ باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس حدیث میں، اور ہم انشاءاللہ اور بھی احادیث دکھائیں گے، حدیث قرآن و حدیث جہاد سے بھرا ہوا ہے، مگر اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ایسی حدیثیں ہیں واضح کر دیا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ کی عبادت کو قائم کیا جائے وحدہ لا شریک، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی شریعت نافذ ہو، اللہ کی فرما برداری نافذ ہو، اسی لیے جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ وہ جب حملہ کریں گے تو ہم حملہ کریں گے، اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، اللہ کے قانون سے تسلیم نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا۔ اور میرے رزق کو میرے نیزے کی سائے کے نیچے رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ مجھے اللہ پاک رزق بھی جو ہے وہ جہاد کے ذریعے دے گا۔ نیزہ یعنی پہلے تلوار کا استعمال کیا، پھر نیزہ کا مناسب کیا کہ یہ جہاد، کہ جہاد ہی کے ذریعے سے مجھے اللہ پاک روزی دے گا۔ اور جو میری بات نہیں مانے گا، اس میں ایک تو وہ کافر ہو گئے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر نہیں آتے، تو ان کا کیا ہوگا، ان پر ذلت اور جو ہے وہ پستی اور ذلت ان پر ڈال دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ من خالف امری میں وہ لوگ بھی آ گئے جو میری طرح جہاد نہیں کریں گے، کہ جس طرح مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو ظاہر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے وہی ہمیں کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اور وہ ان کا قول فعل وہ ہمارے لیے لازم ہے۔ صرف اس صورت میں وہ ہمارے لیے لازم نہیں ہوتا جب شریعت ہی ان کے لیے اس چیز کو خاص کر دے، تو ظاہر ہے یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے، یہ جو ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہاد کرتے تھے اور انہوں نے امت کو بھی جہاد ہی کا حکم دیا ہے۔ تو جو میری بات نہیں مانے گا، جو جہاد نہیں کرے گا، اس پر ذلت اور ذلت اور پستی جو ہے وہ اس پر ڈال دی جائے گی۔ میں نے پہلے بھی حدیث دکھائی تھی، اس میں تھا کہ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ پاک تم پر ذلت کو ڈال دے گا، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، صلیبیوں کی مشابہت اختیار کرو گے، تو تم انہی میں سے ہوگے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو صلیبیوں کے قانون کے وفادار ہیں، جو صلیبیوں کے نظام کے وفادار ہیں، جن کا زندگی کا مقصد ہی صلیبیوں کی بات پر چلنا ہے، جو ہے جب تک امریکہ کی ہاں نہیں کرتے تو تب تک وہ کوئی چیز کرتے نہیں ہیں۔ ان کی جو ہے تعلیم انگریزی ہے، ان کا نظام انگریزی ہے، ان کا قانون انگریزی ہے، ان کا دستور جو ہے وہ
انگریزی ہے، اور آپ یہاں پر دیکھ لیں عدالتوں میں دیکھ لیں کس کا قانون چلتا ہے، وہی برطانوی قانون چلتا ہے، وہی لباس، وہی قانون، وہی زبان، ہر چیز وہی. تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ جب اتنی مشابہت اختیار کر لی کہ وہ ان کے دین دستور تک چلی گئی، تو وہ انہی میں سے ہو گئے. اور جب وہ انہی میں سے ہو گئے، جب ایک چیز انہی میں، تو ظاہر ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے تو جہاد ہے کہ بھائی اس نظام کو ختم کر کے، اس دستور کو ختم کر کے جو کہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا. جب ایک چیز جو ہے وہ سریبوں کا جو پارلیمانی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، یا مارشل لا کا نظام ہے، یا جہاں پر پارلیمان قانون بناتی ہو، یا ڈکٹیٹر قانون بناتا ہو، یا کوئی فوجی ایڈمنسٹریٹر قانون بناتا ہو، تو ظاہر ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اور جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو یہ نظام تو اسلامی نظام نہیں ہے، یہ تو کافروں کے نظام ہے. تو جو ان نظام پر چلتا ہے اور اسی کے ذریعے قانون سازی کرتا ہے، وہ تو انہی کا بندہ ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو جب یہ صورتحال ہو، تو پھر مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو قائم کر دوں، اللہ کی شریعت کو نافذ کر دوں. اسی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد ہے. یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 5702 ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون علیکم امراء، کہ تم پر امراء ہوں گے، یعنی حکام ہوں گے، یامرونکم بما لا یفعلون، وہ تمہیں ان باتوں کا حکم کریں گے جو وہ خود نہیں کرتے. فمن صدقهم بکذبہم واعانہم علی ظلمہم، تو جو ان کی جھوٹی بات کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے گا، فلیس منی ولست منہ، تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور میں اس سے نہیں ہوں. ولن یرد علی الحوض، اور وہ مجھ پر وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور یہ بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی صحابی کی بات ہو رہی ہے کہ تم لوگوں پر ایسے حکام آئیں گے جو تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیں گے جو خود نہیں کرتے ہیں. یہاں پر کیا، یعنی کہ وہ تمہیں بتائیں گے مدینہ کی ریاست ہے، یا اسلامی ہے، یا اسلامی نظام ہے، یا قرآن و حدیث ہے، یہ ایسی باتیں کریں گے، لیکن ان کا کوئی اس پر عمل نہیں ہوگا. اب جو ان کی سچی بات، جو ان کی جھوٹی بات میں ان کی تصدیق کرے گا، اور ان کے ظلم میں ان کی معاونت کرے گا. اور ظلم کیا چیز ہے؟ اللہ کی ہر نافرمانی ظلم ہے. تو جو اللہ کی نافرمانی میں ان کا ساتھ دے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے، میں ان سے نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حوض کوثر پر جو ہے وہ میرے پاس نہیں آئیں گے، وہ نہیں آ سکیں گے. اب آپ خود سوچ لو کہ ایسے حکام جو کہ قرآن و حدیث سے جن کو چر ہے، جب انہیں قرآن و حدیث نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے، شریعت کو نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے دین قانون کو نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو ان کو اس سے جو ہے وہ چڑ ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کے خلاف لڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ہماری ریٹ کو چیلنج کر رہے ہو، اور یہ کر رہے ہو، اور وہ کر رہے ہو، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو نعوذ باللہ جو ہے چیلنج کر رہے ہیں، اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کا ان کو کوئی وہ نہیں ہے. تو جب ان کی مدد کرنے والا جو ہے وہ اس کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کی اپنی بارے میں سوچو. تو ظاہر ہے، تو ایسے حکمران جب ایسی ریاست ہو، تو ایسی ریاست کے بارے میں یہ کہنا، جو جتنی بھی ایسی ریاستیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اسلامی ریاستیں ہیں، اور وہاں پر اسلامی قانون ہی سے بغاوت ہو رہی ہے، وہاں پر اسلامی قانون ہی سے چڑ ہے، جو لوگ اسلامی قانون کا مطالبہ کرتے ہیں جو ہے ان کی مخالفت کی جاتی ہے. اور اگر وہ اسلامی قانون کے مطالبے کے لیے اگر وہ جو ہے وہ قوت کا استعمال کرتے ہیں یا قوت سے آگے آتے ہیں، تو ان کو پوری طرح ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. ایسی جو ریاستیں ہیں ان کو اسلامی کہنا یہ بذات خود کفر ہے، بذات خود کفر ہے. اور میں نے آپ کو پہلی حدیث جو بتائی تھی اس سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہے اس کا مقصد ہی شریعت کا نفاذ ہے. یہ حدیث نمبر مسند احمد کی حدیث نمبر 6278 ہے.
یہ میں حدیث کی کتاب اور حدیث کا نمبر باقاعدہ پورے حوالے کے ساتھ دے رہا ہوں، جس کو چیک کرنا ہو چیک کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السمع والطاعة علی المرء المسلم فيما احب وکرہ، کہ مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے، اگرچہ کہ وہ پسند کرے یا ناپسند کرے، الا ان یؤمر بمعصیہ، مگر یہ کہ اسے نافرمانی کی، اسے معصیت کا حکم دیا جائے، فإن أمر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعة، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر جو ہے نہ کوئی سننا ہے نہ کوئی اطاعت کرنی ہے۔ یہ حدیث بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور میں نے جو ہے وہ ویڈیو کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ ایک تو آصف صادق عوان کی ویڈیو ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، جو سب کے سب جہاد ہی سے متعلق ہیں اور جہاد میں تحریف ہیں، جہاد کا جو مقصد ہے اس میں تحریف ہیں، اور سمجھ لو یعنی کہ یہ کفر ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ موضوع بہت وسیع ہے اور دلائل بہت سارے ہیں، تو ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں اس طرح کہ جیسے جیسے جو حدیثیں سامنے آتی جائیں گی، اس میں بعض حدیثوں میں آصف صادق عوان کی باتوں پر رد ہوگا اور بعض میں دوسری باتوں پر رد ہوگا، تو اسی طرح جو ہے وہ ویڈیو جا رہی ہے۔ تو اس حدیث میں بتا دیا کہ مسلمان پر اپنے حکمران کی بات کو سننا اور ماننا اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق اس کو چلائے۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق اس کو نہیں چلاتا، اللہ کے نافرمانی میں اس کو لگاتا ہے، تو پھر سننا اور اس کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تو جب یہ اللہ کی فرما برداری تو بہت دور کی بات ہے، جب اللہ کے قانون ہی سے بغاوت ہو، بلکہ پارلیمان کو یا کسی ایوانوں کو یا اسمبلیوں کو یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو یا صدر کو یا فلانے کو یا ڈھماکے کو یہ سازی کا اختیار دے دیا گیا ہو کہ قانون سازی وہی ہو، دستور سازی وہی کرے، تو ظاہر ہے یہ تو بالکل کفر ہے، یہ تو بالکل کفر ہے۔ قرآن میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت نہیں کرتا، حکم نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا، وہی لوگ کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو کافر، ظالم، فاسق تینوں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم اس پر تینوں جو ہے وہ اللہ کے نزدیک تینوں چیزیں ہیں، یہ اللہ پاک کا کلام میں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو پھر ایسی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی سننا، ان کا ماننا کہاں سے آ گیا؟ بھائی جب ایسا امیر ہو جو کہ قرآن کے مطابق چلا رہا ہو، اور پھر اگر وہ معصیت کی کسی بات کا حکم دے تو اس کی طاعت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ تو ایک ایسے نظام کی بات کرتے ہیں جو اسلامی ہے ہی نہیں، جو یعنی کہ اسلام نظام تو وہ ہوتا ہے جو اسلامی قانون کے مطابق چلایا جاتا ہو، جہاں پر اسلام نافذ ہو، اسلامی شریعت نافذ ہو، جہاں پر پارلیمان، قانون سازی، دستور سازی، نظام سازی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور اس کے پیغمبر کا طریقہ نہ ہو، بلکہ کوئی پارلیمان کی جو ہے وہ فیصلے ہوں یا کسی صدر مدر جو بھی ہیں اس کے فیصلے ہوں، تو یہ تو اللہ کے قانون سے کھلی بغاوت ہے، اللہ سے کھلی بغاوت ہے۔ تو ایسی ریاست کی نہ تو کوئی اس کی کوئی اطاعت ہے، نہ کوئی اس کی جو ہے وہ سماعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی، بلکہ ایسے ریاستوں کو ختم کرنا اور جو ہے اسلامی نظام کو قائم کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 6382 ہے۔ یہ بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا، انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے جو ہے وہ بجا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آ گئے، انہوں نے کہا سبانا 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 سبانا، جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر دیا ہے، اس قسم کا اس کا جو ہے مطلب ہے۔ تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات نہیں سمجھے اور ان کو قتل کر دیا اور ان کو قیدی بنا دیا۔ اور جو ہے جب صبح ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے ہر آدمی کو حکم دیا کہ اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جہاد میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور میرے جو اصحاب ہیں وہ بھی نہیں کریں گے
پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ جو خالد نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں. 2 مرتبہ یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. اچھا یہ دوسری حدیث جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد میں نکلنے کے بارے میں ہے. دیکھیں وہ اس جہاد میں شریک تھے. تو مقصد یہی تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ہے، بھرپور طریقے سے کیا ہے. اور یہ جو ہے یہ اس قسم کی شیطانی جو ہے لوگ کرتے ہیں کہ جو ہے نعوذ باللہ اپنے کفر کی نسبت جو ہے وہ ابن عمر مجاہد غازی کی طرف کرتے ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے. مسند احمد کی حدیث نمبر 17027 ہے. اس کے راوی جو ہیں عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس میں ہے کہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، ہجرت کے بارے میں پوچھا اور جہاد کے بارے میں بھی پوچھا. تو کیا پوچھا کہ کون سی ہجرت جو ہے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد. تو اس آدمی نے کہا کہ جہاد کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، کہ تم کفار سے قتال کرو جب تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو. پھر اس آدمی نے پوچھا فأی الجہاد افضل، کہ کون سے جہاد افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقر جوادہ واحریق دمہ، کہ جس کے گورے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، اس کے گورے کو بھی زخمی کر دیا جائے اور اس کا خون بھی بہا دیا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد 2 عمل ایسے ہیں جو افضل الاعمال ہیں، کہ جو سب عمل سے افضل ہیں، لیکن الا من عمل بمثلہما، سوا یہ کہ کوئی ان کی طرح عمل کرے. حجۃ مبرورہ او عمرۃ، مقبول حج، ایسا حج جو کہ بالکل صحیح طریقے سے کیا جائے، اور یا پھر عمرہ. یعنی کہ جہاد کے بعد جو ہے افضل الاعمال یہ ہے کہ آدمی جو ہے حج کرے یا عمرہ کرے. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد جہاد کے مطلب کو بیان کرنا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ غربت کے خلاف جہاد کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، کوئی جو ہے وہ مدرسے میں تعلیم دے رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، کوئی جو ہے اپنی ماں باپ کے لیے روزی کما رہا ہے، ابھی بھی بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہے ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا جہاد بنایا ہوا ہے. تو یہ کوئی جہاد نہیں ہے، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا جہاد ہے. شرعی جہاد نہیں ہے، اسلامی جہاد نہیں ہے. اسلامی جہاد یہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جہاد کیا ہے، تو فرمایا کہ تم کفار سے لڑو جب تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو. یہی جو ہے اصل جہاد ہے، یہی اسلامی جہاد ہے کہ اپنی جد و جہد کو اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں خرچ کرنا. جو بھی جد و جہد اللہ کے دشمنوں کے مقابلہ کرنے میں صرف ہو وہ جہاد ہے. اور پھر جو افضل جہاد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود بھی جو ہے وہ شہید ہو جائے اور اس کا جو گھوڑا ہے، اس کی جو سواری ہے وہ بھی زخمی ہو جائے. یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 21952 ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ابن الخصاصیہ، ان کا نام بشیر تھا، بشیر ابن الخصاصیہ سے مروی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیعت کرنے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر فاشترط علیہ، یعنی پہلی چیز جو اس بیعت پر لازم تھی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس میں جو ہے وہ پورے اسلام کو قبول کرنا دل سے آ گیا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزے رکھنا، اور جہاد وان اجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنا. فقلت یا رسول اللہ اما اثنتان، کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جو 2 چیزیں ہیں تو اللہ کی قسم میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. الجہاد و صدقہ، یعنی جہاد اور صدقہ کی میں طاقت نہیں رکھتا ہوں. فإنہم زعموا انہ من ول الدبور فقد باء بغضب من اللہ، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جہاد سے بھاگتا ہے، یعنی جب جہاد میں مقابلہ ہوتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ میں جب جہاد میں شریک ہوں گا تو جشیات نفسی، یعنی کہ جشیات نفسی وکریہت الموت،
کہ یعنی میرا جو نفس ہے جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائے گا، موت سے ڈر جائے گا. اور صدقہ تو میرے پاس جو ہے وہ فواللہ مالی الا غنیمۃ و عشر ذود، کہ میرے پاس جو ہے وہ کچھ بکریاں ہیں چھوٹی، اور یا ایک بکری ہے، پتہ نہیں کیا مراد ہے غنیمہ، اور 10 اونٹ ہیں، تو جن سے جو ہے وہ میرے گھر والوں کا گزر بسر ہے، ان کی سواری کے کام بھی آتے ہیں. اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، اپنے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ لیا، اور ثم حرک یدہ، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو ہلا کے کہا ثم قال فلا جہاد ولا صدقہ فبما تدخلوا الجنہ اذن، کہ تم جہاد بھی نہیں کرو گے، صدقہ بھی نہیں دو گے، تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگے. قال قلت یا رسول اللہ انا ابایعک، قال فبایعته علیہن کلہن. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے تمام چیزوں پر بیعت کرتا ہوں، اور تمام چیزوں پر جو ہے وہ انہوں نے بیعت کی. اب دیکھیں اس حدیث میں صحابی بشیر ابن خزاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسری چیزوں کی بیعت دیتے ہیں، وہاں پر جہاد کی بیعت بھی ان سے لیتے ہیں. اور یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جہاد پر قادر نہیں ہوں، مجھے ڈر ہے، میں جہاد میں شرکت کروں گا، اور جب آمنا سامنا ہوگا، مقابلہ ہوگا، تو میں ڈر جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤں گا. اور صدقہ جو ہے وہ میرے پاس یہ 10 اونٹ ہیں، یہ بکریاں شکریاں، میرے گھر والوں کا گزر بسر اس پر ہوتا ہے، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور بیعت لینے سے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کیا کہ چلو یہ آیا ہے تو ابھی جو ہوں میں اس سے ان باتوں پر بیعت کر لیتا ہوں. ایسا نہیں کہ اگر میں ہاتھ کھینچوں اور جہاد کی بیعت جو ہے اس پر لازم کر دوں تو وہ مجھ سے بیعت کرے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ تم جہاد بھی نہیں کرو گے، صدقہ بھی نہیں دو گے، تو پھر تم کیسے جنت میں داخل ہوگے. اور پھر ان صحابی نے جو ہے وہ تمام چیزوں پر، جہاد پر بھی اور صدقے پر بھی، زکوٰۃ پر بھی، ہر چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو آصف صادق امان کہہ رہا ہے کہ عوام پر جہاد فرض نہیں ہے، جو اپنا یہ کفر جو بک رہا ہے جو ہے اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے کفر، ایسے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، ایسے کفر لوگ بک رہے ہیں کہ عوام پر جہاد فرض نہیں ہے. یہاں پر ایک صحابی آتے ہیں تو وہ کون ہے، وہ عوامی ہے نا، وہ رعایت ہے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ السلام کہتے تھے کہ بھائی جہاد تم پر فرض نہیں ہے، وہ جہاد تو ہم پر فرض ہے، ہم جو ہے وہ ریاست کے حاکم ہیں، میں امیر ہوں، میں جس سے چاہے یہ کام لوں. نہیں، بلکہ بیعت لینے سے انکار کر دیا، اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور فرمایا کہ تم کس طرح جنت میں داخل ہوگے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح جنت میں داخل ہوں گے بغیر جہاد کیے. میں اس آدمی کو کہتا ہوں بھائی تم اس کفر سے توبہ کرو، یہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، کفر سے توبہ کرو. قرآن میں کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کیا گیا. یہ جب کتب علیکم الصیام فرمایا، تو اگر کوئی کہے کہ بھائی کتب علیکم الصیام سے مراد جو ہے وہ ایک خاص گروہ مسلمانوں کا ہے، چاہے وہ اس کی جو مراد ہو، فوج ہے یا ریاست ہے یا فلانا ہے یا دھماکہ ہے، سب پر فرض نہیں ہے، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. تو پھر کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کیا گیا، یہ سب کے لیے ہے. اس کو یہ کہنا کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، خواص کے ہے، یا خواص کے لیے نہیں عوام، اس طرح یہ کرنا یہ تو سراسر کفر ہے. یہ حدیث نمبر 22,692 ہے. اس میں جو ہے عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو من غزا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، وہ لا یرمی فی غزاتہ الا اقالا، مگر اس کی جو ہے وہ اس جہاد میں سوائے اقال، ایک رسی کے، کسی اور چیز کی نیت نہیں ہے. فلہ ما نوا، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو اس حدیث میں جو ہے، اس حدیث میں بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے مگر اس کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی رسی حاصل کرنا ہے، ہو سکتا ہے رسی سے مراد رسی بھی ہو سکتی ہے، اور رسی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مراد ہو کہ رسی سے مراد کسی گائے کی رسی، یعنی کوئی غنیمت میں کوئی مال حاصل ہو گیا. اصل تو حدیث کا مقصد یہی ہے کہ اس کی نیت کچھ مال حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اور یہ حدیث میں نے اس مقصد کے لیے بیان کی کہ آصف صادق عوام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ فوج ہوتی ہے اور فوج پر جو ہے عوام پیسے خرچ کرتی ہے، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ اس فوج کا کیا مقصد ہوتا ہے. یہ فوج تو
تنخواہوں پہ پلنے والی فوج ہے. اب یہ فوج تو پلاٹوں کو حاصل کرنے میں، اپنی جاگیریں بنانے میں، جائیداد کو بنانے میں، باہر ملکوں میں اپنے پیسے بینک بیلنس بنانے میں یہ اسی میں لگی ہوئی ہے. یہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہیں. جتنی بھی اس قسم کی فوجیں ہیں ان کا جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اول تو ان کی تعلیم، ان کا نظام، ان کا سسٹم سارا کا سارا انگریزی ہے. وہ انگریزی برطانوی فوج ہی کا تسلسل چلا آ رہا ہے. یہ جو ایوب خان تھا یہ کون تھا؟ یہ برطانوی فوج کے اندر تھا. اور پھر جو ہے جب 1947 میں جو ہے وہ فوج تقسیم ہو گئی، ایک حصہ وہاں چلے گیا، ایک حصہ یہاں چلے آ گیا، تو یہ جو ہے اس حصے میں آ گئے. یحییٰ خان کون تھا؟ یحییٰ خان بھی برطانوی فوج کا ہی جو ہے وہ فوجی تھا. پھر جو ہے وہ تو ایسی جس کا اس فوج کا سپہ سالار بھی امریکہ خود بناتا ہے، امریکہ کے فیصلے سے یہاں کا سپہ سالار بنتا ہے. ایسی فوج جس کو جو ہے جس کا مقصد تنخواہ ہو، جس کا مطلب پیسے جمع کرنا ہو، اس کا مقصد اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا اس کو جم بھی نہیں آتا ہو، تو پھر اس کو جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ جوڑنا جو ہے نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑی غلط بیانی. یہ حدیث نمبر 22,719 ہے. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ، تم پر جہاد فی سبیل اللہ لازم ہے. فإنہ باب من ابواب الجنہ، کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یذہب اللہ بہ الہم والغم، کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے غم کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ علیکم بالجہاد. جس طرح فرمایا علیکم بسنتی، کہ تم کو میری سنت کو لازم پکڑنا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ ارشاد جو ہے وہ حاکموں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. علیکم بالجہاد، یہ کس کو؟ یہ پوری امت سے ارشاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود حاکم، جب اس دنیا میں حیات تھے خود حاکم تھے، خود امیر تھے. تو یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ رعایا کو فرما رہے ہیں کہ تم پر جہاد لازم ہے، تم پر فرض ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے. اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک پریشانیوں کو، غم کو دور کرتا ہے. یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 22,735 ہے. عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السمع والطاعہ فی عسرک و یسرک، کہ تم پر لازم ہے سننا اور اطاعت کرنا فی عسرک و یسرک، چاہے تم پر چاہے تم مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، ومنشطک و مکرہک، چاہے تم جو ہے پسند کرو نہ پسند کرو، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، چاہے تم پر ترجیح دی جائے، وَلَا تُنَازِعِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جو امر کا جو اہل ہے اس کے ساتھ اس معاملے میں منازعت، جھگڑا نہیں کرنا. وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ، اور یہی حدیث جو ہے، اس حدیث کا بقیہ ٹکڑا یہاں پر بھی ہے. ہاں، مَا لَمْ يَأْمُرُكَ بِإِسْمٍ بَوَاحًا، جب تک وہ تمہیں کھلے گناہ کا حکم نہ دیں. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تمہیں اپنے مسلمان امیر کی اطاعت کرنی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کو امیر بنائے، یا آپ کے جو ہے وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کی موت کے بعد، وفات کے بعد جو امیر بنیں گے، جو حکام ہوں گے، ان کی اطاعت تمہیں کرنی ہے، ان کی بات کو سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، چاہے تم مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، چاہے تمہیں پسند ہو ناپسند ہو، نشاط کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، اور چاہے وہ تمہارے اوپر ترجیح دیں. یعنی کہ کسی منصب کے بارے میں جو ہے وہ جو ہے وہ تمہیں نہیں بنایا، کہ کسی اور کو وہ منصب دے دیا، مگر یہ ایسی باتوں کو لے کر تمہیں جو ہے ان کی نافرمانی نہیں کرنی. تم پر لازم ہے کہ تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اور یہ کہ ایسے کاموں میں، یعنی جو حکومتی امور ہیں، ریاستی امور ہیں، اس میں جو اس کا اہل ہے اس کے ساتھ منازعات نہیں کرنا. اب بہت سے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ذرا اس حدیث میں غور کرو کیا فرمایا جا رہا ہے. اور اس حدیث کو بیان کر کے یہ ان کفری نظاموں کو جو ہے وہ جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو ہے ان کفری نظاموں کے خلاف جو ہے جہاد کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اس لیے کہ ولا تنازع الامر اہلہ، کہ جو ہے جو اس امر کا اہل ہے اس کے ساتھ منازعات نہیں کرو. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کیا فرمایا؟ اہلہ، جو اس کا اہل ہے. تو اس امر کا اہل کون ہے؟
اس امر کا حال وہ ہے جو انگریزوں کا غلام ہے، جو صلیبیوں کا وفادار ہے، یہ جو ہے پارلیمان کو خدائی کا درجہ دیتا ہے، قانون سازی کا درجہ دیتا ہے، یا کسی اور چیز کو قانون سازی کا درجہ دیتا ہے، جو قرآن و حدیث کو قانون نہیں مانتا ہے، جو جو جس کے پاس اگر آپ قرآن شریف کی آیت لے کر جائیں تو وہ کہیں گے اس کی کوئی نعوذ باللہ ان کے نزدیک حیثیت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ پارلیمان میں پاس ہو جائے۔ اگر پارلیمان میں پاس نہیں ہوتی ہے، دونوں ایوانوں میں پاس نہیں ہوتی ہے، تو اس کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا ایسے لوگ اس امر کے اہل ہیں؟ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو اس کا اہل ہے، اس کے ساتھ منازعت نہیں کرو۔ اس کا اہل وہ ہے جو خود بھی قرآن و حدیث پر چلتا ہے اور قرآن و حدیث کو نافذ کرتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اللہ یہ کہ وہ تمہیں معلوم یامرک، یہاں تک کہ وہ تمہیں گناہ کا کھلے گناہ کا حکم نہیں دے۔ اگر کھلے گناہ کا حکم دے دیں تمہیں معصیت کا حکم دے دیں، تو پھر ان کی کوئی طاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی اسی قسم کی حدیث آ چکی ہے، یہاں پر بھی آ گئی ہے کہ جو اول تو بات یہ ہے کہ جو اس کا اہل ہے، اہل وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق اس کو چلاتا ہے۔ اور یہ دوسری حدیثوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلاتا ہے، وہ حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ، بہت دلائل آئیں گے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت، کہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے، ایسی ریاستیں جو کہ انگریزی قانون کے مطابق چلتی ہیں، جو پارلیمانی نظام کے مطابق چلتی ہیں، جو جمہوری نظام کے مطابق چلتی ہیں، جہاں پر قانون سازی پارلیمان کے اندر ہوتی ہے، پارلیمان کے مطابق ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کو قانون نہیں سمجھا جاتا، قرآن و حدیث کو نافذ نہیں کیا جاتا، ایسی ریاستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان ریاستوں کے خلاف جو ہے اور خلاف یعنی کس چیز پر؟ قرآن و حدیث کو نافذ کرنے کے بارے میں، کہ قرآن و حدیث نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، پھر ان کے خلاف اگر کوئی پھر ان کے خلاف کھڑا ہونا، ان کے خلاف جہاد کرنا، تو بولتے ہیں کہ یہ جو ہے بغاوت ہے اور یہ حرام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ باغی کون ہے؟ باغی وہ ہیں یا جو جہاد کرے گا، صحیح ہے، وہ باغی ہیں، یا جو قرآن و حدیث کو نافذ نہیں کرنا چاہتا وہ باغی ہیں؟ بھائی اگر ہم جہاد کرتے ہیں ان ایسے لوگوں کے خلاف جو قرآن و حدیث سے باغی ہیں، تو ہم باغی ہوں گے یا وہ باغی ہوں گے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ صاف بات ہے، قرآن میں کیا فرمایا؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ تم ان سے قتال کرو جو انہوں نے بغاوت کی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے حکم کی طرف نہیں ہے وہ باغی ہے۔ تو یہ جو ہے نعوذ باللہ ابھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو باغی کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث چاہتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کو نہیں چاہتے ان کو جو ہے وہ اسلامی ریاست کہا جاتا ہے، کہ ایسی ریاستیں اسلامی ریاست ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا جو ہے، ان کے خلاف کھڑے ہونا، ان کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے، جہاد کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ تو بالکل ایسی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ خود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی جو ہے وہ حدیث نمبر 2424 ہے، یہ کتاب دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جہاد لازم ہے، کہ وہ جنت کے بابوں میں، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک پریشانی اور غم کو دور کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے جو ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے کیا ہوگا، کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ القریب والبعید، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، چاہے وہ قریب والوں سے بھی اور دور والوں سے بھی۔ وَأَقِیمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِیبِ وَالْبَعِیدِ، اور اللہ کی حدود کو قائم کرو، قریب والے پر بھی اور دور والے پر بھی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اور اللہ کے باب میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ دیکھیں صحیح۔ یہ مشکات المصابیح دیکھ لیں، حدیث نمبر 3694، حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بخمس، میں تمہیں حکم دیتا ہوں 5 چیزیں کا، بالجماع والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت سننا، اطاعت کرنا، ہجرت کرنا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَ قِيدَ شِبْرٍ
کہ وہ جو جماعت سے خارج ہوا ایک بالش کے برابر بھی، فقط خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، اس نے اسلام کا پھندا اپنی گردن سے نکال دیا، الا ان یراجع، الا یہ کہ وہ مراجعت کرے، یعنی لوٹ کے آ جائے، ومن دعا بدعوى الجاہلیہ فهو من جثى جہنم، اور جس نے جاہلیت کے دعوے کی طرف بلایا تو وہ جہنم، فهو من جثى جہنم، یعنی وہ جہنم کے اس میں سے ہے، کیسے کہیں گے، یعنی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ اس کو مسند احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے، مسند احمد میں بھی ہے، امام احمد اس کو نقل کیا، اور ترمذی میں بھی ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا حکم دیا، اس میں سے جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے عوام پر، تو وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، اور ایک حدیث نہیں کتنی حدیث ہوگا، اور یہ حدیث کے بعد پھر میں قرآن شریف کی طرف آؤں گا، اتنی ایک قرآن شریف کی آیت کا انکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک حدیث کا انکار کفر ہوتا ہے، اور جو ہے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ لو۔ 5 چیزوں کا حکم فرمایا۔ پہلی چیز جماعت، جماعت سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ تو یہاں پر جماعت سے مراد یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے، وہ ان سے جڑا رہے، اور یہ کہ سنے اور مانے، اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے کہ وہ جب تک ہے جب تک کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ اور ہجرت اور جہاد، کہ ہجرت میں جو ہے اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اسلام پر نہیں چل سکتا، وہاں سے جو ہجرت کرنا، گناہوں سے ہجرت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ان چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کا حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، جو مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی دیکھیں جماعت سے مراد جو سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہوگی، اور حدیث میں بھی ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ جو ہے میری امت کے بہترین لوگ جو ہیں وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، میرے بعد کے زمانے میں ہیں، اور ان کے بعد کے زمانے میں ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کے شاگرد تابعین، اور پھر آپ کے شاگرد یعنی تبع تابعین، یعنی ان لوگوں کی یہ اصل میں جماعت ہیں۔ تو جو ان کے طریقے سے نکل جاتا ہے، جو ان سے نکل جاتا ہے، وہ اسلام کے پھندے کو اپنے سے باہر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آ جائے۔ اور ان کا طریقہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ ہے۔ اس کی تو یعنی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھرپور جہاد جو ہے وہ ان کے زمانے میں ہوا ہے۔ تو جو اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ اسلام کے پھندے کو اپنی گردن سے نکال دیتا ہے، اور جو جاہلیت کے دعوے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے۔ جاہلیت میں ہر چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ جاہلیت ہے۔ تو جو جمہوری طریقے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، جو پارلیمانی طریقے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، جو جہاد کی مخالفت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، جو ہے وہ صدر، وزیر اعظم، ان کی اتباع کی طرف، مارشاء اللہ، جو بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام نہیں ہے، وہ ان کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ فَهُوَ مِن جُثَى جہنم، کہ وہ جہنم میں، جُثَى سے مراد غالباً یہ ہے کہ وہ جو ہے جہنم میں بیٹھا، یعنی کہ کیا بولتے ہیں، گھٹنوں کے بل جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، اور سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہو، لیکن اگر وہ جاہلیت کی طریقے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر وہ مسلمان نہیں ہے، سمجھے نا۔ جو یہاں پر جو یہ ساری پارٹیاں جو ہیں، کوئی کس کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کس کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کس کی طرف بلا رہا ہے، اور اپنا اپنا منشور ہے، اپنا اپنا دستور ہے، سمجھے۔ قرآن و حدیث دستور نہیں ہے، اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا دستور قرآن و حدیث ہے، وہ ان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ وہ میں یہ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ دعویٰ تو قرآن و حدیث کا کرتے ہیں، مگر چلتے ہیں اسی پارلیمانی جمہوریت، اسی کفر نظام پر ہے، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو پھر وہ جہنم میں جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جو ہے پھینکے جائیں گے۔
یہ بھی مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 3705 ہے. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. یہاں پر وہ عنہ لکھا ہوا ہے. یہ اس کی تشریح یہاں پہ ہو گئی کہ یہاں سے اس سے مراد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الجہاد من قال کلمت حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد یہ ہے کہ جو کلمہ حق ایک ظالم سلطان کی موجودگی میں کے پاس جو ہے وہ بلند کر. اب یہاں پر اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تم ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہو. اور تو ظالم حکمران، یہاں پر تو حکمران ہی کے خلاف جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام، یہ کہہ رہا ہے کہ عوام پر جہاد ہے ہی نہیں ہے. کس قسم کے کفر یہ جو ہے بک رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے فرما دیا کہ اگر ظالم حکمران کے سامنے حق بات بیان کرتا ہے، کہ اس کو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے، اور وہ جو ہے ظالم ہے، کافر ہے، اور اس کا نظام کفر ہے، جو اس قسم کے جو ہے جب بات کرتا ہے، جب حکمران ایسا ہو تو اس کے سامنے یہ سچی بات کرتا ہے، یہ افضل جہاد ہے. تو اب خود سوچ لو، دیکھو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اور شرک فی الحاکمیہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت میں شرک. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. تو جب یہ حکم کا اختیار، جب یہ قانون دستور کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ مانا جائے، اس کو کسی پارلیمنٹ کے لیے یا کسی صدر کے لیے، کسی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے لیے مانا جائے، تو یہ شرک فی الحاکمیہ ہے. یہ اس زمانے کا بہت بڑا شرک ہے. اور شرک جو یہ بھی شرک جلی ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے. سمجھے؟ تو یعنی کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا جو افضل الجہاد ہے. تو جب ظلم عظیم، ظالم عظیم سب سے بڑا، یعنی کہ بہت ظالم عظیم اگر بادشاہ ہو، سلطان ہو، حکمران ہو، اس کے خلاف اگر حق بات کی جائے، اس کے سامنے اگر حق بات کی جائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر صرف زبان سے نہیں، بلکہ اس کو ہاتھ سے بزور قوت، بزور جو ہے وہ بزور اسلحہ اس کو اگر روکا جائے، تو پھر وہ کتنا افضل جہاد ہوگا. یہ بھی مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 3801 ہے. صحیح حدیث ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه اصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، کہ یہ دین جو ہے قائم رہے گا، اور اس پر ایک جماعت مسلمانوں کی اس کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اب اس حدیث کے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین قائم رہے گا، اور اس کے لیے ایک جماعت مسلمانوں کی. یہ نہیں کہا کہ ایک حکمران یا حکمران سے متعلق کوئی ادارہ یا کوئی ایسا نہیں، ایک جماعت مسلمانوں کی، وہ اس کے لیے لڑتی رہے گی اس دین کے لیے. اور یہ حدیث جو ہے بہت سے الفاظ سے آئی ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ حدیث دوسرے الفاظ میں بھی آئی ہے. میں اس کے کچھ الفاظ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. ابو داود میں اس طرح ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین حتی یأتی امر اللہ وهم ظاہرون، کہ ایک جماعت میری امت میں سے غالب رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ غالب ہوگی. اور اس طرح بھی آئی ہے کہ ایک جماعت میری امت میں سے اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور یہ اس طرح جو ہے وہ یہ حدیث آئی ہے. دیکھ لوں دوسرے. بہرحال حدیث جو ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور حدیث جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے. اور حدیث کا جو ہے اس طرح بھی آئی ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ دین کی خاطر لڑتی رہے گی، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو قیامت تک یعنی قرب قیامت تک جو ہے وہ
ہمیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی جہاد کرتی رہے گی اس دین کی خاطر، اور دین جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اس میں کیا فرمایا؟ ایک جماعت مسلمانوں کی، یہ نہیں فرمایا کہ حکمران یا حکمران سے متعلق، ایک جماعت مسلمانوں کی، سمجھے؟ مسلمان یہ جہاد سب پر فرض ہے، صرف حکمرانوں پر فرض نہیں ہے۔ ابھی اور کون سے حکمرانوں کی بات کر رہے ہو؟ کیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں رہتے ہو کیا؟ اگر صلاح الدین ایوبی کے دور میں رہتے، اگر ایسا کوئی حکمران ہوتا جو ہمیں جہاد کے ساتھ چلتا، تو ہم اس کی سرکردگی میں جہاد کرتے۔ یہ حکمران، نعوذ باللہ، کن حکمرانوں کی بات کر رہے ہو؟ وہ حکمران جو قرآن حدیث سے باغی ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے؟ جو خود کفار کے غلاموں، کفار کی کٹ پتلیاں ہوں، جن کے خلاف خود جہاد فرض ہو، تم ان سے جہاد کی توقع کرتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بھی مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 3818 ہے، متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الفتح، یعنی جس دن مکہ فتح ہوا تھا، لا ہجرہ بعد الفتح، کہ آج کے بعد جو ہے ہجرت یعنی فرض نہیں ہے، یعنی جو وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ فرض تھی، وہ چونکہ مکہ فتح ہو گیا، اب وہ ہجرت فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں مسلمان اپنے دین پر نہیں چل سکتے، تو وہاں سے بھی ہجرت فرض ہوگی۔ ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد اور نیت یہ فرض ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور تمہیں جہاد کے لیے جب نکالا جائے تو نکل جاؤ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کن کے لیے ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام تو خود حاکم تھے، خود امیر تھے مسلمانوں کے، یہ رعایا سے فرما رہے ہیں۔ رعایا پر سب پر ہجرت پہلے فرض تھی مکہ سے مدینہ، مگر جب مکہ فتح ہو گیا تو اب وہ ہجرت کی فرضیت ختم ہوگی، مکہ خود دارالاسلام بن گیا، لیکن جہاد وہ ابھی بھی فرض ہے۔ نیت، اچھی نیت، صالح نیت، وہ ابھی بھی فرض ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو نکلو۔ یہ بھی مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 3819 ہے، اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، حسین یا بھی حسین لکھا ہے، چلو، رضی اللہ عنہما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، ایک جماعت میری امت میں سے ہمیشہ حق پر لڑے گی، ظاہرین علی من ناوأہم، کہ وہ ان پر غالب رہے گی جو ان کی مخالفت کرے گا، حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ ان کا آخری جو ہے مسیح دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ کہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے، حکمرانوں کی، یا کوئی ایسے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایک جماعت مسلمانوں کی ہمیشہ حق کی خاطر لڑتی رہے گی، ہمیشہ دین اسلام کی خاطر لڑتی رہے گی، اور جو ان کی مخالفت کرے گا ان پر غالب رہے گی، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ انہی کا جو آخری ہوگا وہ مسیح دجال کا بھی مقابلہ کرے گا۔ یہ حدیث نمبر 3862 ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سَتُفْتَحْ عَلَيْكُمُ الرُّومُ وَيَكْفِيكُكُمُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روم جو ہے وہ تم سے یعنی تمہارے لئے کھل جائے گا، یعنی تم روم کو فتح کر لو گے، اور اللہ پاک تمہاری کفایت کرے گا، تو تم میں سے کوئی اپنے تیروں سے کھیلنے سے عاجز نہ ہو۔ یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ صادق عوان نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ بھائی عوام کو تو کوئی تربیت ہے ہی نہیں جنگ کرنے کی، تو ان کو کیسے جہاد میں بھیجو گے؟ ان پر نعوذ باللہ تو فرضیت ہی کا انکار کر دیا، کفر کی بات کی ہے۔ تو یہاں پر نبی اکرم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ روم فتح ہوگا اور اللہ پاک تمہاری کفایت کرے گا، اور تم اپنے تیروں سے کھیلنے سے عاجز نہیں ہونا۔ تو یہ حکم ہے کہ تم سیکھو، جہاد کو سیکھو۔ تو یہ کیا، جب عوام کو جہاد نہیں کی تربیت نہیں، تو عوام جہاد کی تربیت نہ کرنے کا بھی وہ جو ہے گناہ کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ چلو بھائی، مجھے ایک آدمی کہے کہ میرے کو نماز ہی نہیں آتی ہے، تو میں کیسے پڑھوں گا نماز؟ میرے کو تو زکوٰۃ دینے کا کوئی طریقہ ہی نہیں آتا ہے، کیسے میں زکوٰۃ دوں گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی باتیں ہیں بھائی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ جتنی تم میں استطاعت ہے قوت سے تیاری کرو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَیل،
اور بندھے ہوئے پلے ہوئے گوروں سے، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، کہ اس کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو اور اپنے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. تو یہ جہاد کی تربیت کرنا یہ بھی فرض ہے. جب جہاد فرض ہے تو اس کی تربیت بھی فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس بات سے عاجز نہیں ہونا، اپنے تیروں سے کھیلتے رہنا، تیر اندازی ہر چیز جو اس وقت تھی اور آج کے زمانے میں جو آج کے جو ہے زمانے کی تربیت ہے وہ فرض ہے. وہ بھی فرض عین ہے، جس طرح جہاد فرض عین ہے. اس زمانے میں جہاد فرض عین ہے، اور میں نے اس کے بارے میں بتا دیا. اس کی مفصل بات آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو جب جہاد فرض عین ہے تو اس کے لیے تربیت بھی فرض عین ہے. یہ نہیں کہ چلو بھائی کہ میرا تو وضو ہے ہی نہیں تو میں کیسے نماز پڑھوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی کرنے سے کوئی کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ.